احد کا میدان ہے، احد کا میدان ہے، جنگ میں زبردست شکست ملی ہوئی ہے۔ ایک چھوٹی سی مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے 70 لاشیں بچھی ہوئی ہیں، 70 لاشیں بچھی ہوئی ہیں، 70 لاشیں بچھی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی ایک ایک لاش کو دیکھ رہے ہیں، یہ میرا ساتھی، یہ میرا ساتھی، یہ میرا صحابی، سب پہ روتے جا رہے ہیں۔ اور ایک لاش کے پاس آ کر رک گئے، یہ کیا ہے، یہ کون ہے؟ کہا اللہ کے نبی پہچانیے۔ آپ کہہ رہے ہیں کیسے پہچانوں؟ ناک کاٹ لی گئی، کان کاٹ لیا گیا، گردن کاٹ لی گئی، پیٹ پھاڑ دیا گیا، کلیجہ پیٹ سے نکالا گیا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کلیجے کو کسی نے کچا چبانے کی کوشش کی لیکن کھا نہیں سکا، تھوک دیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کے چچا کی لاش ہے، حضرت حمزہ ہے، حمزہ کی لاش دیکھی، میرے چچا ہے۔ بیٹھ گئے چچا کی لاش پر۔ وہاں سے صفیہ دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، سنتی ہے میرا بھائی شہید کر دیا گیا، دوڑتی ہوئی آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ساتھیوں روکو صفیہ کو، روکو، اس کے بھائی کی ڈیڈ باڈی مت دکھاؤ، دور کر دو۔ صفیہ اپنے بھائی کے یہ ٹکڑے نہیں دیکھ سکتی ہے، میری پھوپھی اپنے بھائی کا یہ منظر نہیں دیکھ سکتی ہے۔ صحابہ نے روک لیا، نہیں تم نہیں جا سکتی ہو۔ کہا مجھے معلوم ہے میرا بھتیجا روک رہا ہے، مجھے معلوم ہے محمد کے کہنے پر تم مجھے روک رہے ہو۔ کہا ایسا ہی سمجھ لو، میں نہیں جانے دوں گا۔ کہتی ہے تو محمد کو بلاؤ۔ کہا اللہ کے نبی آپ کی پھوپھی آپ کو بلا رہی ہے۔ اللہ کے نبی گئے، کیا بات ہے؟ بھتیجے اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے میرے بھائی کی لاش کی خبر نہیں تو تم غلط سوچ رہے ہو۔ بھتیجے مجھے معلوم ہے میرا بھائی شہید کر دیا گیا ہے، اس کی گردن کاٹی ڈالی گئی ہے، اس کا کان کاٹا جا چکا ہے، اس کی ناک کاٹی گئی ہے، اس کا پیٹ پھٹا ہے، کلیجہ باہر نکلا پڑا ہے، یہ سب میں پہلے سن چکی ہوں، صرف دیکھنا باقی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ساتھیوں جب سب معلوم ہے تو دکھا دو اس کو اس کے بھائی کی ڈیڈ باڈی۔ صفیہ نے ڈیڈ باڈی کو دیکھا تو رونے لگی۔ آپ نے کہا تھا پھوپھی میں نے کہا نا تم رو دو گی، تم نہیں کنٹرول کر پاؤ گی۔ فرمایا اس لیے نہیں رو رہی ہوں محمد میرے بھتیجے کی، میرا بھائی کی حالت بری کر دی گئی ہے، بلکہ اس لیے رو رہی ہوں کہ میرے رب نے مجھے ایسا ایک ہی بھائی دیا ہے، اگر ایسے 70 بھائی بھی ہوتے تو میں اس اسلام کی خاطر ان کو اس حال میں دیکھتی تو میں خوش ہوتی۔ اپنے چچا کی ڈیڈ باڈی کو دیکھ رہے تو نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو، اور آسمان پر نظریں ڈال کر کہتے ہیں اے اللہ تو گواہ رہنا، جتنے لوگ قیامت تک تیری راہ میں قتل ہوں گے وہ صرف شہید کہلائیں گے۔ یہ میرا چچا ہے جس کی لاش کو مسلح کر دیا گیا ہے، پیڑ پھاڑ دیا گیا ہے، کلیجہ نکال دیا گیا ہے۔ اللہ میں چچا کو سید الشہداء کا درجہ دے رہا ہوں، قیامت کے دن ان کو تمام شہیدوں کا سردار بنا کر اٹھانا۔ پھر ایک ایک لاش کو دفناتے جا رہے ہیں، سب کو کفن پہنا دیا جاتا ہے۔ ایک لاش ایسی آ گئی ہے کہ اس کے پاس کفن چھوٹا ہے، سر چھپایا جاتا ہے تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر چھپایا جاتا ہے تو سر کھل جاتا ہے۔ نبی اکرم نے دیکھا، پوچھا کس کی لاش ہے؟ جواب دیا مصعب ابن عمیر کی۔ آپ مصعب ابن عمیر کی لاش کے پاس بیٹھ گئے، کوشش کی، سر چھپایا تو پیر کھل گیا، پیر چھپایا تو سر کھل
کھل گیا. فرمایا پیر پہ گھاس ڈال دو, سر چھپا دو, سر چھپا دو اور گھاس ڈال دو پیروں پر, جاؤ یہ کفن ہو گیا. آپ کے مصعب ابن عمیر کے پیروں پہ جب گھاس ڈالی جانے لگی اس وقت نبی اکرم رونے لگے, اور آپ اس وقت اتنا روئے کہ ایک صحابی پوچھ بیٹھے اللہ کے نبی اپنے چچا کی لاش کو دیکھ کر اتنا نہیں روئے جتنا مصعب ابن عمیر کو دیکھ کر رو رہے ہیں. فرمایا مصعب ابن عمیر کی اسی چادر کو جو چھوٹی تھی اسی کفن کو پکڑ کر, یہ وہی مصعب ہے جب اسلام نہیں لایا تھا, کافر تھا تو ایک دن میں ایک کپڑا پہنا کرتا تھا, اور جو کپڑا ایک بار پہن لے وہ دوبارہ اپنے جسم پر وہ کپڑا نہیں پہنا کرتا تھا. آج مصعب ابن عمیر کو دیکھو, جب اللہ کو پیارا ہوا تو کفن بھی پورا نصیب نہیں ہو رہا ہے, کفن بھی پورا نہیں مل رہا ہے. سر چھپاؤ تو پیر, پیر چھپاؤ تو سر. اے مصعب میں نے تمہیں اللہ کے حوالے کر دیا, دنیا میں ہم ناکام نہیں ہیں, ہم تمہارے کفن کا انتظام نہیں کر سکے, اللہ تمہیں جنت کا لباس پہنائے. اے مصعب جاؤ, میں تمہیں اللہ کے حوالے کر رہا ہوں, اللہ تمہیں جنت کا لباس پہنائے.